فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی اور ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اب سنہرے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار، ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئر ہماری ویب، رفیق بھٹو صاحب سے۔ بھٹو صاحب، فیلڈ مارشل کی اس تعیناتی کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ آج کا دن ایک تو جمعہ مبارک ہے اور پاکستان کے تاریخی دنوں میں سے ایک تاریخی دن ہے، جس دن پہ پاکستان کا کہ پولیٹیکل اور ملٹری ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، اختیارات کا جو توازن ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ 27 نومبر سے ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ پیدا کیا گیا 27ویں ترمیم کے ذریعے، اور یہ پاکستان کی ایک تاریخی ترمیم تھی جس کو پارلیمنٹ نے بڑی اکثریت کے ساتھ منظور کیا، اور اس کے بعد آج کا یہ موقع ہمیں فراہم ہوا کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ اب پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک نئی لیڈرشپ کے تابع کام کریں گی، اور وہ ایک ڈائنامکس لیڈرشپ ہے عاصم منیر کے روپ میں، جس کو دنیا مانتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام لیا جاتا ہے، امریکہ ہو، جاپان ہو، برطانیہ ہو، سعودی ہو، یا دیگر جتنے بھی گلف ممالک ہیں، وہاں انہیں ایک عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ عہدہ سنبھالنا پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ ہے۔ اب ان کا یہ جو عہدہ ہے وہ 5 سال کے لیے تو ہے، جس کا نوٹیفیکیشن آج منسٹری آف ڈیفنس نے جاری کر دیا ہے باضابطہ طور پر، اور 5 سال تک وہ رہیں گے، لیکن اس میں جو 64 سال کی عمر کا جو قدغن تھا وہ بھی ہٹایا گیا ہے۔ اب یہ قابل توسیع ملازمت ہوگی، اور یہ اب اگلے جب ان کے 5 سال پورے ہوں گے تو اس کے بعد بھی اگر وہ توسیع چاہتے ہیں، اور حکومت وقت جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو بھی فورم اس وقت آئینی طور پر دستیاب ہوگا وہ اس کی منظوری دے گا، تو وہ اگلے 5 سال بھی جو ہے رہ سکتے ہیں۔ 2030 تک اب ان کو یہ عہدہ ہے۔ ان کے ہی دور میں اب آنے والے بلدیاتی الیکشن بھی ہوں گے، ان کے ہی دور میں آنے والے عام انتخاب بھی ہوں گے، اور اس سے پاکستان کا جو فیوچر آف پالیٹکس سے وہ بنے گا۔ بھٹو صاحب، ماضی میں جنرل ہی جمہوری حکومتوں کو ڈیریل کرتے رہے، فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹرائکا ہے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا یہ جو ایک روپ ہے، ایک جو شکل ہے، یہ قائم رہتی ہے یا اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے؟ کیونکہ اتار چڑھاؤ ہم نے سیاسی طور پہ کئی دیکھے ہیں، کئی آرمی چیفز یا وہ جو ہے ایک حکومت نے اپائنٹ کیے ہیں، لیکن ان کے اور ان حکومت اور ان سیاسی جماعتوں یا ان سیاسی قائدین کے تعلقات بہتر نہیں رہے۔ پرویز مشرف کو بھی میاں نواز شریف نے اپائنٹ کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف کو پھر جیل جانا پڑا۔ ضیاء الحق کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپائنٹ کیا تھا، لیکن ان کو پھانسی کے تختے تک جانا پڑا۔ تو تاریخ کے یہ ایک ادوار ہیں، لیکن عاصم منیر کا جو ویژن ہے اور ان کی جو موجودہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ان کے ساتھ جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں کوئی آج تک تنقید میں نے نہیں سنی، ما سوائے ایک جماعت کے جو کہ جن کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تنقید کرتے رہتے ہیں، جو ان کا حق ہے وہ جانے، ان کے اپنی سیاسی سوچ جانے، لیکن یہ سیاسی پارٹیاں مسلم لیگ ہو، مسلم لیگ کاف ہو، باپ پارٹی ہو، تحریک استحکام ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہت ٹھیک ہیں، اور ایک
وہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو پاکستان کی یہ جو سیاست ہے، پاکستان کا یہ جو ہے، اس میں ایک نیا یہ جو ڈائنامکس ہیں، یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ جس کو اب تک لوگ ایک کامیاب تجربہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ بہت کامیاب جائے گا۔ دنیا میں ملٹری اور آرمی اسٹریٹجی اور ڈائنامکس بھی چینج ہو رہی ہیں۔ دنیا میں بڑی فوج جو ہے اس کی افادیت حالات کی وجہ سے دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایئر فورس کی جو افادیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب دنیا میں جو جنگیں ہیں وہ ایئر فورس کے تھرو لڑی جا رہی ہیں، اور زمینی جنگوں کا دنیا میں آہستہ آہستہ خاتمہ آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تھی اس میں بھی پاکستان ایئر فورس کا بڑا کمال تھا، اور اس کمال کی وجہ سے آج ہی کے دن ایئر فورس کے جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے، جو کہ 26 مارچ 2026 سے کو وہ ریٹائر ہو رہے تھے، لیکن اب وہ 2 سال مزید یعنی 28 مارچ 2028 تک وہ اپنے اس عہدے پر رہیں گے۔ اس کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ نیا ایئر چیف کون ہوگا۔ تو اس طرح یہ ایک انکریجبل باتیں ہیں۔ ہمارے چیف دنیا میں جاتے ہیں، جن کو آج چیف آف ایئر فورسز، چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا گیا ہے، وہ دنیا میں جاتے ہیں، وہاں ان کی عزت ہوتی ہے۔ وہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ، وزیر اعظم ہو، صدر مملکت ہو، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ڈائلاگس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کے لیے ایک گڈ ول میسیج ہوتا ہے، ایک اچھا پاکستان کا پرسیپشن بنتا ہے کہ پاکستان کی قیادت ایک نہج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور ہم جو بھی بات کریں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا، جو بھی معاہدے ہوں گے ان کی عزت افزائی ہوگی، اور وہ آنر ہوں گے، اور وہ معاہدے آہستہ آہستہ پاکستان کی ترقی کا بڑا سبب بنیں گے۔ کل ہی جو ہے جنرل آصف منیر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ ترقی کا دور ہے۔ اب ہم جو ترقی کے حوالے سے جو سوالات تھے، جو مایوسیاں تھیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان ایک سنہرے مستقبل کی طرف رواں دواں ہے۔